أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے نے، اے ایمان والیو، رکوع کرو، سجدے کرو اور عبادت اپنے رب دی کرو، وفعلوا الخیر اور کام اچھے کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ جدوں بندہ صحیح معنی بندہ بنتا ہے نا، ادو بندہ دنیا تے رہندا نہیں۔ چار چفیریوں جدوں دا تعلق رحمان نال جڑ جاندا ہے نا، اور صحیح معنیاں وچ اللہ دا ہو جاندا ہے، اور جدوں اللہ دے حکماں دا تے نبی علیہ السلام دے حکماں دا پابند ہو جاندا ہے، خوش نصیب اور بخت بلند ہو جاندا ہے۔ اور جدوں بندے دی خواہش ہوندی ہے، استاد جی بس ٹھیک، جدوں بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنے مالک نو ملاں، جدوں اپنے مالک دی ملاقات دی خواہش اور تمنا کردا ہے، تو پھر رحمان سونا بھی اپنے بندے دی ملاقات دی تمنا اور پسند کردا ہے۔ سب تو بڑی بات ہے اپنے مالک دے ہو جائیے، اور اس طرح دے ہو جائیے جس طرح دا ہون دا سانو ساڑھے رب رحمان نے آرڈر فرمایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی مسئلہ خلق قرآن جدوں اٹھیا تو امام صاحب نے فرمایا قرآن اللہ دا کلام ہے، اللہ دی مخلوق نہیں۔ وقت دے بادشاہ، وقت دے حکمران نے کہا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ امام صاحب نے فرمایا قرآن اللہ پاک دا پاک کلام ہے۔ بہت زیادہ تکلیفاں آئیاں، بہت زیادہ دکھ اٹھانے پے، بہت زیادہ پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، اور مصیبتاں دے پہاڑ انہاں دے اوتے ٹھائے گئے، مگر امام صاحب دی استقامت دیکھو۔ ایک بندہ کہنے لگا امام صاحب میرے کانے چ کہہ دیو قرآن اللہ دی مخلوق ہے تے میں وقت دے حکمران کول تہاڈی سفارش کراں گا۔ تو امام صاحب دے الفاظ سننا، فرمان لگے تو میرے کانے چ کہہ دے قرآن اللہ پاک دا کلام ہے، میں رحمان کول تیری سفارش کراں، میں اپنے رحمان کول تیری سفارش کراں گا، تو کہہ دے کہ قرآن اللہ دا کلام۔ میرے معزز محترم اور معظم سامعین کرام، اج انہاں ہستیاں دے تذکرے موجود نے، اج انہاں شخصیات دیاں داستاناں سنائیاں جا رہی ہیں، اج انہاں اللہ دے پیاریاں دے واقعات اور قصے اور انہاں دی خیرت جرت بہادری دیاں گلاں سنا کے اپنے اسی ایماناں نو تازہ کرنے ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انگریز نے ایویں نہیں سی کیا، انہاں دی داستاناں پڑھ کے اور انہاں دی زندگی حیات طیبہ نو پڑھ کے انگریز نے الفاظ کہہ سن، جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فوجی اتنا بہادر اور اتنا دلیر اور اتنا جرت مند اور اتنا غیرت مند ہے، وہ سپاہ سالار محمد سونا آپ کتنا غیرت مند ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میرے دوستوں اور عزیزوں، سب تو بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے حکماں دی جتنی کوئی زیادہ تعمیل کرے گا اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے ارشادات اور فرمودات دے زیادہ کوئی عمل کرے گا، اتنا ہی زیادہ